اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ قرآن منطق میں ہم لوگ استدلال یعنی ہم نے منطق کا ذرا ایک حصہ کمپلیٹ کیا دوسرے حصے میں، تو ہم استدلال کے بارے میں پڑھ رہے تھے، جس میں ہم نے سب سے پہلے قضایا کے بارے میں پڑھا کیونکہ قضیہ اصل میں اس کا مواد ہوتا ہے جس سے مل کر استدلال بنتا ہے، یعنی جب دلیل قائم کرتے ہیں تو اس کے لیے جس مواد اور عناصر کی ضرورت ہوتی ہے وہ ہوتا ہے قضیہ۔ تو اس لیے پہلے ہم نے قضیے کی ساری تعریف پڑھی، قضیے کی اقسام پڑھی، اور آج ہم شروع کریں گے استدلال، یعنی جس کے لیے ہم نے قضیے کو پڑھا تھا سے آج ہم شروع کریں گے استدلال۔ استدلال کیا ہوتا ہے؟ مطلوب کو ثابت کرنے کے لیے دلیل قائم کرنا۔ صحیح، استدلال مطلوب کو ثابت کرنے کے لیے دلیل قائم کرنا استدلال کہلاتا ہے۔ ٹھیک، یعنی کوئی بھی آپ نے بات ثابت کرنی ہے، آپ نے کسی بات کو، کسی بھی موضوع کو آپ نے ثابت کرنا ہے، تو اس کے لیے جو آپ دلیل لے کر آئیں گے مطلوب کو ثابت کرنے کے لیے وہ کہلاتا ہے استدلال۔ صحیح، استدلال کے دو طریقے ہیں، دو قسمیں ہیں، دو اقسام ہیں استدلال کی۔ ایک ہے غیر مباشر اور ایک ہے مباشر۔ ٹھیک ہے، استدلال غیر مباشر اور مباشر۔ غیر مباشر وہ ہوتا ہے کہ جس میں ہم مطلوب کو ثابت کرنے کے لیے اس کے لازمے پر دلیل لے کر آتے ہیں۔ بس تھوڑا سا ہمیں توجہ کرنی ہے۔ غیر مباشر جسے ہم کہتے ہیں نا انڈائریکٹ، مباشر یعنی ڈائریکٹ، یعنی جو ہم نے قضیہ ثابت کرنا ہے خود اسی قضیے کو ہم اس پر دلیل لا کر اس کو ثابت کریں تو وہ کہلاتا ہے مباشر۔ بعض جگہوں پہ یہ چیز ممکن نہیں ہوتی کہ جو چیز ہم نے ثابت کرنی ہے خود اسی پر دلیل لا کر ثابت کر کے ہم موضوع کو پہنچا سکیں، ممکن نہیں ہوتا۔ بس اگر خود مطلوب پر دلیل لا کر اس کو ثابت کیا جائے تو اسے کہتے ہیں مباشر، یعنی ڈائریکٹ اسی قضیے کے بارے میں، اسی وہ جو ہمارا موضوع تھا، جو چیز ہم ثابت کرنا چاہتے تھے، جو ہمارا مطلوب کے جو ہم چاہتے ہیں، مطلوب جس کو طلب کیا جائے، جس کو ہم چاہ رہے ہیں، جو چیز ثابت کرنا چاہ رہے ہیں، جو مطلوب ہے خود مطلوب پر اگر ہم دلیل لے کر آ رہے ہیں تو وہ ہوگا مباشر۔ اگر مباشر ممکن نہیں ہے تو پھر ہم غیر مباشر کا سہارا لیتے ہیں۔ وہ کیا ہوتا ہے کہ ہم مطلوب کے لازمے پر دلیل لے کر آتے ہیں۔ جب مطلوب کے لازمے کو ثابت کرتے ہیں تو خود بخود ہمارا مطلوب ثابت ہو جاتا ہے۔ صحیح، یعنی خود مطلوب پر دلیل نہیں لاتے بلکہ مطلوب کے لازمے پر دلیل لاتے ہیں، اس سے ایک ملازم چیز، اس سے ایک جڑی ہوئی چیز، اس کے ساتھ ایک لازم چیز، اس پر ہم دلیل لے کر آتے ہیں۔ جب وہ ثابت ہوتا ہے تو خود بخود ہمارا مطلوب ثابت ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو غیر مباشر کیا ہو گیا کہ جس میں مطلوب کو ثابت کرنے کے لیے دلیل لازمہ مطلوب پر لائی جائے۔ ٹھیک ہے نا، یعنی ہم مطلوب کو ثابت کرنے کے لیے، مطلوب کیا ہے؟ جو چیز ہم ثابت کرنا چاہتے ہیں اسے کہتے ہیں مطلوب۔ ٹھیک ہے نا، مطلوب کو ثابت کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ دلیل کس پر لے کر آتے ہیں؟ دلیل لازمہ مطلوب پر لے کر آتے ہیں۔ دلیل لازمہ مطلوب کو ثابت کرنے کے لیے ہم دلیل لے کر آتے ہیں لازمہ خود مطلوب پر دلیل نہیں لے کر آتے، لازمہ مطلوب۔ جب یہ لازمہ اس کا ثابت ہو گیا تو ہمارا مطلوب بھی خود بخود ثابت ہو جائے گا۔ اور غیر مباشر اس وقت کرتے جب مباشر ہمارے لیے ممکن نہ ہو استدلال، تو پھر ہم غیر مباشر کا سہارا لیتے ہیں۔ میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتی ہوں۔ مثلا اگر میں یہ ثابت کر دوں کہ ابھی رات ہے، صحیح، تو میں کیا ثابت کروں گی کہ ابھی دن نہیں ہے۔ اگر میں نے یہ ثابت کر دی کہ دن نہیں ہے تو خود بخود یہ چیز ثابت ہو جائے گی کہ اگر دن نہیں ہے تو پھر یہ کیا ہے؟ رات ہے۔ صحیح، یعنی ہم اس کے لازمے پر دلیل لے کر آئے، ہم اس کے لازمے پر۔ مثال کے طور پر جیسے انہوں نے خلاصۃ المنطق میں مثال دی ہے کہ ہم ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ روح موجود ہے، روح موجود ہے۔ تو اگر ہم یہ ثابت کرتے ہیں کہ جو روح ہوتی ہے وہ غیر موجود نہیں ہے تو خود بخود ثابت ہو جائے گا۔ جب روح غیر موجود نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ موجود ہے۔ صحیح، تو جب ہم اس کے لازمے کو ثابت کریں گے تو خود بخود ہمیں مطلوب حاصل ہو جائے گا، مطلوب ثابت ہو جائے گا۔ تو غیر مباشر میں ہم مطلوب کو ثابت کرنے کے لیے دلیل لے کر آتے ہیں لازمہ مطلوب پر۔ جب ہم اس لازمے کو ثابت کرتے ہیں تو خود بخود ہمیں مطلوب حاصل ہو جاتا ہے۔ اور مباشر میں ہم کیا کرتے ہیں؟ مباشر میں ہم مطلوب کو ثابت کرنے کے لیے دلیل خود مطلوب پر لے کر آتے ہیں۔
दलील किस पर लेकर आते हैं? खुद मतलूब पर, खुद मतलूब पर, ठीक है ना, यानी बिल्कुल डायरेक्ट जिसे हम कहते हैं इस्तदलाल करें, जो चीज़ हमने साबित करी है खुद हम उस पर दलील लेकर आते हैं, तो उसे कहते हैं इस्तदलाल मुबाशर। तो ये होगी दो इकसाम, गैर मुबाशर कि जब मतलूब को साबित करने के लिए दलील लाजमाए मतलूब पर लाई जाए, और मुबाशर जब मतलूब को साबित करने के लिए दलील खुद मतलूब पर लाई जाए। अब आगे इनकी इकसाम है गैर मुबाशर की भी और मुबाशर की भी, कि जो हम इंशाल्लाह तफसील से पढ़ेंगे। गैर मुबाशर के भी 3 तरीके हैं और मुबाशर के भी 3 तरीके हैं। गैर मुबाशर के 3 तरीके कौन से हैं? तनाकुस, जो इंशाल्लाह अभी हम बयान करेंगे कि तनाकुस क्या है। दूसरा है जी अक्स मुस्तवी, अक्स मुस्तवी, और तीसरा है अक्स नकीज, अक्स नकीज। ये 3 तरीके हैं मुबाशर के। गैर मुबाशर के भी 3 तरीके हैं। पहला है कयास, दूसरा है इस्तकरा, और तीसरा है तमसील। ठीक है, अब ये क्या है, ये हम सब कुछ आस्ता आस्ता इंशाल्लाह अपने आइंदा दुरूस में बयान करेंगे। तनाकुस क्या होता है, अक्स मुस्तवी क्या है, अक्स नकीस क्या है, कियास किसे कहते हैं, इस्तकरा किसे कहते हैं, तमसील किसे कहते हैं, ये सब इंशाल्लाह हम बारी बारी अपने तमाम दुरूस में बयान करेंगे। तो आज हम इब्तदा करते हैं तनाकुस से। ठीक है, कि तनाकुस क्या है और ये तनाकुस हम कैसे इस्तदलाल कायम करते हैं गैर मुबाशर तरीके से। अच्छा, अब हमने कहा गैर मुबाशर में जब हम करते हैं, बस थोड़ी सी एक वजाहत कर दूं, फिर उसके बाद हम इंशाल्लाह तनाकुस को बयान करते हैं गैर मुबाशर के तरीकों में। सिर्फ गैर मुबाशर में एक अहम पॉइंट जो क्लासुल मंतिक ने बयान किया है, उन्होंने ये कहा है कि इस्तदलाल गैर मुबाशर कायम करने के लिए 2 कज़ियों के दरमियान तलाज़ुम की मदरजा ज़ैल इक़साम है। ये थोड़ा सा हम इसको बयान करके फिर इंशाल्लाह मैं तनाकुस को बयान करूँगी। अब हमारा मौजू हो गया इस्तदलाल गैर मुबाशर। ठीक है, इस्तदलाल गैर मुबाशर। ठीक है, इस्तदलाल गैर मुबाशर हमने कहा क्या है कि जो मतलूब को साबित करने के लिए दलील लाज़िमा मतलूब पर कायम की जाए। ठीक है, और इस्तदलाल गैर मुबाशर कहाँ इस्तेमाल किया जाता है? जहाँ पर इस्तदलाल मुबाशर करना मुश्किल होता है या नामुमकिन होता है, तो हम फिर गैर मुबाशर का सहारा लेते हैं। सही। अब इसमें क्या होता है जी, गैर मुबाशर में क्योंकि इस कज़िये को, जैसे अब उन्हें क्या मिसाल दे रहे हैं कि मतलब अर्रूह मौजूदा, इस असली कज़िये को साबित करना है कि रूह क्या है, मौजूद है। क्योंकि इस कज़िये को इस्तदलाल मुबाशर के जरिए से साबित नहीं किया जा सकता, इसलिए ज़रूरी है कि इसे लाज़िम कज़िया के जरिए से साबित किया जाए। यानी रूह मौजूद है, हम साबित करना चाहते हैं अर्रूह मौजूदा, हम इस बात को साबित करना चाहते हैं कि रूह क्या है, मौजूद है, और रूह मौजूदा। अब इस पर हम खुद क्योंकि मुबाशर तरीके से हम इस्तदलाल नहीं कर सकते, तो हम इसके लाजमे को साबित करेंगे। जब इसका लाजमा साबित होगा तो खुद ब खुद ये भी साबित हो जाएगा। सही। अच्छा, क्योंकि इस कज़िये को इस्तदलाल मुबाशर के जरिए साबित नहीं किया जा सकता, इसलिए जरूरी है कि इसे लाजिम कज़िया के जरिए से साबित किया जाए, जो कि इस तरह है अर्रूह गैर मौजूदा। ठीक है ना, हम किसको साबित करेंगे? अर्रूह गैर मौजूदा। ठीक है, हम इसको इसके ऊपर दलील कायम करेंगे। अगर अर्रूह गैर मौजूदा सिद्क हो गया, सच्चा साबित हो गया ये, ठीक, तो फिर ये किज़्ब है। ठीक है ना, और अगर ये किज़्ब है तो फिर ये क्या है, सिद्क है। अगर हमने ये साबित कर दिया कि अर्रूह गैर मौजूदा क्या है, किज़्ब, झूठ है, गलत है, ये गलत है कि रूह गैर मौजूदा है, तो खुद ब खुद साबित हो जाएगी कि रूह क्या है, मौजूदा है। ठीक है, तो इस लाजमे का सच्चा आना कभी इसके सच्चे आने पर दलील करता है और कभी इसका झूठा आना इसके सच्चे आने पर दलालत करता है। ये भी इंशाल्लाह मैं आपको 4 लाजमे यहाँ लिख कर बताऊंगी, क्योंकि अभी हमने इस्तदलाल गैर मुबाशर की 3 किस्में कही ना, तनाकुस, अक्स मुस्तवी और अक्स नकीर। तो बाज़ औक़ात जिस लाजमे पर हम दलील कायम करते हैं, इसका सच्चा आना इस कज़िये के भी सच्चे आने का सबब बनता है।
بعض اوقات اس کا سچا آنا اس کے جھوٹے آنے کا سبب بنتا ہے، بعض اوقات اس کا جھوٹا آنا اس کے سچے آنے کا سبب بنتا ہے، اور بعض اوقات اس کا جھوٹا ہونا ثابت کرتا ہے کہ یہ بھی جھوٹا ہے۔ اب یہ کیسے ہے؟ چار اس کے لازمی بن گئے کہ کیسے، یہ انشاءاللہ ہم تناقض اکثر مستوی اور اکثر نکیز وغیرہ میں پڑھیں گے۔ میں وہ 4 ملازمے یہاں لکھنے لگی ہوں۔ تو وہ 4 ملازمے کیا ہے دو قضیوں کے درمیان؟ 2 قضیے کون سے؟ ایک جو مطلوب ہم ثابت کرنا چاہتے ہیں، اور ایک جو اس کے لازمے کو ہم دلیل لے کر آ رہے ہیں۔ یہ 2 قضیے ہو گئے، ٹھیک ہے، ایک مطلوب اور ایک لازمہ مطلوب، ٹھیک ہے نا، ایک مطلوب اور ایک لازمہ مطلوب۔ صحیح۔ 2 قضیوں کے درمیان جو تلازم ہے خاران، وہ کیا ہے؟ اس کی 4 اقسام ہے۔ ایک کو میں لکھوں گی لازم قضیہ، اور دوسرا کیا ہے جو ہمارا مطلوب ہے۔ 2 قضیے ہیں نا، جیسے میں نے مثال دی کہ ہم ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ روح موجودہ ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ اس کو ثابت کریں گے کہ روح غیر موجودہ غلط ہے، تو خود بخود یہ ثابت ہو جائے گا کہ پھر روح کیا موجود ہے۔ تو ایک قضیہ ثابت کرنے کے لیے ہم دوسرے قضیے کا اس کے لازمے کا سہارا لیتے ہیں، تو وہ کہلائے گا لازمی قضیہ، اور جس کو جو ہم ثابت کرنا چاہتے ہیں وہ کہلائے گا مطلوب، ٹھیک ہے۔ اب انہوں نے کہا اس کی 4 اس میں لازمے ہیں۔ کبھی اس کا صدق یعنی اس قضیے کا سچا آنا ثابت کرتا ہے اس قضیے کا کذب، کہ یہ قضیہ کیا ہے؟ غلط ہے۔ یہ کب ہوگا میں بھی آپ کو سمجھاؤں گی، بس تھوڑا سا آپ نے اس کو توجہ کرنی ہے کہ ایک قضیے کا سچا آنا ثابت کرتا ہے دوسرے قضیے کا جھوٹا ہونا۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب 2 چیز آپس میں نقیض ہوں، برعکس ہو۔ جیسے میں نے بھی آپ کو مثال دی، اگر میں یہ رات ہے اس کو ثابت کرنا چاہتی ہوں، میں یہ کر دوں کہ ابھی دن نہیں ہے، اگر دن نہیں ہے، اگر یہ سچا ثابت ہو گیا تو اس کا مطلب ہے کہ پھر کیا موجود ہے؟ رات موجود ہے، ٹھیک ہے نا۔ یعنی کبھی ایک قضیے کا سچا آنا دوسرے قضیے کے سچے آنے پر دلیل کرتا ہے، دلالت کرتا ہے، کبھی ایک کا سچا آنا دوسرے کے جھوٹے ہونے پر۔ جیسے کہ اگر جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ہم روح موجودہ ہے یا غیر موجودہ، اگر ہم کہ غیر موجودہ کذب ہے تو خود بخود پتہ چلے گا کہ روح موجودہ کیا ہو گیا؟ وہ صدق ہے۔ تو یہ تناقض میں، نقیض میں، جب ایک دوسرے کے برعکس چیز ہوتی ہے نا، ایک دوسرے کے اپوزٹ چیز ہوتی ہے، ایک دوسرے کے برعکس ہوتی ہے، ٹھیک، تو پھر اس میں ایک کا سچا آنا دوسرے کے جھوٹے ہونے پر دلالت کرتا ہے، یا ایک کا جھوٹا آنا دوسرے کے سچے ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ تو 4 لازمے وہ کیسے ہیں گے؟ انشاءاللہ ہم اس کی تمام مثالوں کے ساتھ ابھی ہم انشاءاللہ تمام اس استدلال کو پڑھیں گے۔ تو ایک کیا ہوگی جی؟ لازمی قضیہ کا صدق مطلوب کے کس پر دلالت کرتا ہے، اس کا کذب لازم آتا ہے۔ دوسرا کیا ہو گیا جی؟ لازمی قضیے کا کذب، لازمی قضیے کا کذب یعنی اس کا جھوٹا، اس قضیے کا جھوٹا ثابت ہونا دلالت کرے گا اس کے صدق پر، کہ اگر یہ جھوٹا ہے تو پھر یہ سچا ہوگا۔ اس کا کذب دلالت کرتا ہے اس کے صدق پر، ایک یہ ہو گیا۔ تیسرا ہو گیا لازمی قضیے کا صدق، مطلوب قضیے کا بھی صدق کو ثابت کرے، اس کا صدق مطلوب کی بھی صدق کو ثابت کریں، یہ سچا ثابت ہوگا تو یہ صدق کے نہیں، خاص صدق کہتے ہیں نا عربی میں سچے کو، اور کذب کہتے ہیں جھوٹے کو، ٹھیک ہے نا، صادق سچا، کاذب جھوٹا۔ تو میں یہ عربی کا لکھ رہی ہوں لیکن اردو وہی ہے کہ صدق یعنی سچا، اور اس کا بھی سچا ہونا ثابت ہو جائے۔ اور چوتھا کیا ہے کہ اس کا کذب اور اس کا کذب ثابت ہو، لازمی قضیے کا کذب مطلوب کے کذب کو ثابت کرے، ٹھیک۔ تو ان 2 قضیوں میں یہ 4 تلازم پائے جاتے ہیں، 4 ان میں لازمے پائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جو بھی ہم ابھی استدلال غیر مباشر میں کریں گے نا، جتنی بھی اس کی 3 اقسام ہیں، ان میں سے کوئی نہ کوئی موجود ہوگا، ٹھیک ہے نا، کوئی نہ کوئی ان میں سے اس میں لازمہ موجود ہوگا۔ جو ابھی ہم اس کی اقسام پڑھیں گے، تناقض، عکس مستوی، عکس نقیص، تو یہ ان 4 میں سے کوئی نہ کوئی موجود ہوگا، ٹھیک ہو گیا۔ یہ 2 قضیوں کے درمیان ہو گیا تلازم، 2 قضیوں کے درمیان تلازم۔ اس کی ہائیڈنگ کیا ہے؟ یہ جو بھی ہم نے پڑھا ہے 2 قضیوں کے درمیان تلازم، 2 قضیوں کے درمیان تلازم، 2 قضیوں کے درمیان جو لازمہ ہے تلازم لازمہ، ٹھیک، وہ یہ ہے ایک کا صدق، اگر لازم قضیے کا صدق ہے تو دوسرے کا مطلوب کا کذب، اس کا کذب اس کا صدق،
इसका सिद्क और इसका सिद्क और इसका किज़्ब और इसका किज़्ब। ये 4 तलाज़ुम है 2 कज़ियों के दरमियान। कौन से 2 कज़िये? कौन से 2 कज़िये? एक लाज़िम कज़िया और एक मतलूब। ये 2 कज़िये, एक और ये मतलूब 2। ठीक हो गया जी। ये हो गया 2 कज़ियों के दरमियान तलाज़ुम की 4 इक़साम। उसके बाद आगे है जी, अब वही आ गया जी, आगे तनाकुज़ आ गया। अब सबसे पहले हम इसकी पहली इस्तिदलाल यानी मुबशर की पहली किस्म का आगाज़ करेंगे जिसका नाम है तनाकुज़। सही। अब कारण आपने जिस चीज़ को समझना है वो उसका नाम है तनाकुज़। ठीक है ना। तनाकुज़ क्या है जी? देखिए, 2 कज़ियों के दरमियान तलाज़ुम ऐसा तलाज़ुम जो एक कज़िये के सादिक आने से दूसरे के किज़्ब का मूजब बने। एक कज़िये का साबित सादिक आना दूसरे कज़िये के किज़्ब का मूजब बने, वो होता है तनाकुज़। हर में आपको पता है नक़ज़ तनकीज़, एक दूसरे के ऑपोजिट, एक दूसरे के बरक्स। एक का सच्चा साबित होना दूसरे के झूठे होने पर दलालत करेगा, इसका झूठा साबित होना उसका सच्चे होने पर। ठीक है। 2 कज़ियों के दरमियान ऐसा तलाज़ुम जो एक कज़िये के सादिक आने से दूसरे के किज़्ब का मूजब हो। ठीक, तो तनाकुज़ की क्या तारीफ हो गई? एक कज़िये का सादिक आना। ठीक है, क्या करे, क्या इसका लाजमा क्या है? कज़िये के सादिक आने का लाजमा ये दूसरे कज़िये का काज़िब होना, दूसरे कज़िये का काज़िब होना यानी झूठा होना। ये होता है तनाकुज़। अब तनाकुज़ कैसे होता है, कैसे से दलील कायम की जाती है, किस तरीके से हम दलील आते हैं, वो सारी शराइत हम इसकी पढ़ेंगे। तारीफ ये होगी तनाकुज़ की कि 2 कज़ियों के दरमियान ऐसा तलाज़ुम जो एक कज़िये के सादिक आने से दूसरे के किज़्ब का मूजब बने, दूसरे के किज़्ब का सबब बने। तनाकुज़ का मोरद क्या है जी? क़ज़ाए में तनाकुज़ के इस्तेमाल की 2 किस्में हैं। लाज़िमी कज़िया के जिस पर बुरहान कायम की गई हो उसके किज़्ब से मतलूब कज़िये का सिद्क लाजिम आता हो, या लाज़िमी कज़िया यानी जिस पर हम बुरहान कायम कर रहे हैं उसके सिद्क से मतलूब कज़िये का किज़्ब। ठीक है ना। यानी अगर वो जो भी मैंने आपको 4 यहाँ पर 4 तलाज़ुम बताया था उसमें से 2 इसमें आ जाएंगे, तनाकुज़ में 2 आएंगे। ठीक है ना। वो क्या आएगा जी? अगर लाजिम कज़िया और मतलूब। ठीक है ना। अगर लाजिम कज़िये का सिद्क हमने साबित कर दिया तो मतलूब का किज़्ब साबित हो जाएगा कि ये कज़िया आपका गलत है, और अगर इसका हमने किज़्ब साबित कर दिया तो हम अपने मतलूब का सिद्क साबित कर सकते हैं। अच्छा, ये थोड़ी आपने तवज्जो करनी है कि ये मैं एक ही कज़िये की बात नहीं कर रही, यानी किसी कज़िये का सिद्क दूसरे कज़िये का किज़्ब है, और कोई और कज़िया यानी कि कोई और चीज़ अगर दलील कायम करना चाह रही हूँ तो उसमें लाजिम कज़िये के किज़्ब को साबित करूंगी ताकि मेरे कज़िये का सिद्क साबित हो जाए। ठीक, यानी ऐसा नहीं कि एक ही कज़िये में एक दफ़ा वो सिद्क होगा, दूसरी दफ़ा उसका किज़्ब और इसका किज़्ब सिद्क। एक ही कज़िये में नहीं होगा, इसकी अलग अलग मिसालें होंगी, इसकी अलग मिसालें होंगी और इसकी अलग मिसालें होंगी। बाज़ जगहों पर इसका सिद्क इसका किज़्ब साबित करता है और बाज़ जगहों पर इसका किज़्ब इसका सिद्क साबित करता है। तो ये मुख्तलिफ मिसालें हैं, एक ही मिसाल में ये दोनों लाजमी नहीं आ सकते। सही हो गया। ये हो गया तनाकुज़। तनाकुज़ की शरूत है कुछ। तनाकुज़ में 2 कज़ियों के दरमियान मदरजा ज़ैल अमूर में इत्तेहाद और इख्तिलाफ का पाया जाना ज़रूरी है। ठीक है। जब भी आप तनाकुज़ के ज़रिए दलील कायम करेंगे तो इसकी कुछ शराइत हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो इन दोनों कज़ियों में एक जैसी होनी चाहिए, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि इन दोनों कज़ियों में मुख्तलिफ होनी चाहिए, तभी हम दलील को कायम कर सकते हैं। ठीक है। तो तनाकुज़ की शराइत, तनाकुज़ की शराइत। तनाकुज़ की शराइत, तनाकुज़ की शराइत में क्या है खारान? तनाकुज़ की शराइत में ये है कि इन 2 कज़ियों, अब जब मैं 2 कज़ियों का नाम लूँगी आपने जहन में रखना है, एक लाज़िम कज़िया यानी जो उसका मुलाज़िम है और दूसरा जो मतलूब है। ठीक है। इन 2 कज़ियों में बाज़ जगहों में इत्तेहाद ज़रूरी है और बाज़ जगहों में इख्तिलाफ। 2 कज़ियों में
دو قضیوں میں اتحاد اور دو قضیوں میں اختلاف، یعنی دلیل قائم کرنے کے لیے آپ کو اختلاف، یعنی دلیل قائم کرنے کے لیے آپ کو بعض قضیوں میں بعض چیزوں میں ان دونوں کا ایک جیسا ہونا ضروری ہے اور بعض چیزوں میں ان دونوں کا اختلاف ضروری ہے، تبھی آپ صحیح قضیہ بنا سکتے ہیں اور صحیح طریقے سے تناقض میں دلیل کو قائم کر سکتے ہیں، صحیح استدلال کر سکتے ہیں۔ کچھ چیزیں ہیں کہ جو ان دو قضیوں میں ایک جیسی ہونی چاہیے اور کچھ چیزیں جو ان دو قضیوں میں ایک جیسی نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب ہم وہ دیکھیں گے کون سی چیزیں جو ایک جیسی ہونی چاہیے اور کون سی چیزیں جو ایک جیسی نہیں ہونی چاہیے۔ دو قضیوں میں اتحاد کی 8 جگہ ہیں، انہیں کہتے ہیں وحدات ثمانیہ، یعنی 8 جگہ ہیں کہ جن میں ان میں اتحاد ہونا چاہیے، 8 چیزیں کہ جن میں ان میں اتحاد ہونا چاہیے، دونوں قضیہ سیم ہونے چاہیے، 8 جگہ ہیں۔ پہلی چیز کیا ہے، ان دو قضیوں میں کیا چیز سیم ہونی چاہیے، بالکل ایک جیسے ہونی چاہیے، موضوع میں اتحاد، ٹھیک ہے۔ پہلا کیا ہو گیا، موضوع میں اتحاد، موضوع میں اتحاد یعنی دونوں قضیوں کا موضوع ایک ہونا چاہیے، تبھی تو تناقض ہوگا، ٹھیک۔ جیسے انہوں نے مثال دی ہے، ایک دفعہ ہم کہیں کہ علی تلمیذ اور ایک دفعہ ہم کہیں کہ احمد لیس بتلمیذ، علی تلمیذ، یہ ایک قضیہ ہو گیا۔ دوسرے قضیے میں ہم احمد کو موضوع بنا رہے ہیں، احمد لیس بتلمیذ، اب ایک قضیے کا موضوع تو ہم نے علی کو بنایا، ٹھیک ہے، دوسرے قضیے کا ہم نے احمد کو بنایا۔ اب ایک کا سچا ثابت ہونا دوسرے کو جھوٹے کو تو نہیں کرے گا نا، کیونکہ علی تلمیذ ہے، ممکن ہے یہ بھی سچ ہو، اور احمد تلمیذ نہیں یعنی شاگرد نہیں یہ بھی سچ ہو، دونوں سچ ہو سکتے ہیں۔ جبکہ تناقض میں ہم نے کہا اگر ایک سچا ہے تو دوسرا جھوٹا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کیونکہ موضوع ہی ایک نہیں ہے، اگر ہم کہ علی تلمیذ اور کہ علی لیس بتلمیذ تو پھر ہم کہیں گے کہ ایک سچا ہے اور ایک جھوٹا ہے، ٹھیک ہے، یہ سچا ہے تو یہ جھوٹا ہے، یہ جھوٹا ہے تو یہ سچا ہے، صحیح ہو گیا نا۔ تو اس میں ہم کیا کریں گے، موضوع ایک ہونا چاہیے، ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ایک میں علی کو موضوع بنا ایک میں احمد کو، اگر ہم یہاں علی ہی لے آئے پھر اس میں دونوں قضیوں میں کہیں گے تناقض ہے، ٹھیک ہے۔ تو پہلا کیا ہو گیا جی، موضوع میں اتحاد۔ دوسرا جی محمول میں اتحاد، یہ تلمیذ ہونا، ٹھیک ہے۔ آپ نے موضوع تو ایک جیسا رکھ لیا، مثلا میں کہتی ہوں علی تلمیذ، ٹھیک ہے، میں نے کیا کہہ دی کہ علی کیا ہے، تلمیذ، اور میں کہوں کہ علی لیس بمعلم، ایک دفعہ میں کہہ رہے علی تلمیذ ہے اور کہہ رہے علی معلم نہیں ہے، تو دونوں سچے ثابت ہو سکتے ہیں، جب وہ تلمیذ ہے اور استاد نہیں ہے، ٹھیک ہے، صحیح، کیونکہ موضوع تو ایک جیسا ہے لیکن محمول ایک جیسا نہیں ہے، پھر کیسے تناقض ہوگا، کیسے ایک کا سچ دوسرے کو جھوٹ ہوگا، نہیں ہو سکتا نا، کیونکہ محمول تبدیل ہے، تو دونوں سچے ثابت ہو سکتے ہیں، ممکن ہے دونوں ہی جھوٹے ہو دونوں ہی سچے ہو، ممکن ہے علی تلمیذ ہو اور علی معلم نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور ممکن ہے نا وہ تلمیذ ہے مثلا لیکن معلم ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، تو دونوں اکٹھے سچے اور دونوں اکٹھے جھوٹے ثابت ہو تو وہ پھر تناقض نہیں ہوگا، تناقض میں کہ ایک کا سچ دوسرے کا جھوٹ۔ تو ہم نے اگر دیکھا علی تلمیذ تو یہاں بھی ہمیں تلمیذ ہی لے کر آنا ہے، ہم محمول کو تبدیل نہیں کر سکتے، موضوع میں بھی اتحاد ہونا چاہیے اور محمول میں بھی اتحاد ہونا چاہیے۔ تو دوسری شرط کیا ہوگی کہ محمول میں اتحاد ہو، ایک ہو گیا موضوع میں اتحاد اور دوسری شرط یہ ہے کہ محمول میں اتحاد، یعنی محمول ایک جیسا ہونا چاہیے، موضوع بھی ایک جیسا ہونا چاہیے اور محمول بھی۔ تیسرا زمانے میں اتحاد، زمانے میں اتحاد، دونوں قضیوں کا وقت بھی ایک جیسا ہونا چاہیے۔ دیکھیں جیسے میں نے جو مثال دی تھی، اگر میں وہی کہوں کہ علی ابھی تلمیذ ہے، ٹھیک ہے، علی ابھی مثلا تلمیذ ہے، مثلا میں کہوں، اور علی پچھلے زمانے میں معلم تھا یا وہ آنے والے دور معلم ہے، تو زمانہ ہی ایک نہیں ہے، تو کیسے تناقض آپس میں پیدا ہوگا، ممکن ہے ابھی تلمیذ ہو کل کو معلم بن جائے، تو زمانے میں اتحاد ہونا چاہیے۔ انہوں نے مثال دی خلاصۃ المنطق میں الشمس مشرقۃ فی النہار، زمانے میں اتحاد کی مثال دی الشمس مشرقۃ فی النہار، دوسرا قضیہ الشمس لیست بمشرقۃ فی اللیل،
پہلا قضیہ کیا آگے الشمس مشرقۃ یعنی شمس شروع کرتا ہے نکلتا ہے سورج کس میں دن میں سورج نہیں نکلتا ہے رات میں اب زمانہ ہی بدل گیا اب کیسے تناقض ہوگا کیسے ایک دوسرے کے نقیض بنیں گے زمانہ وہ دن کا ہے یہ بھی سچا ہے اور یہ بھی سچا ہے تناقض میں ایک کا سچ دوسرے کو جھوٹ ہوتا ہے لیکن دونوں کا یہ سچا ہے کیونکہ زمانہ ایک جیسا نہیں ہے اگر ہم کہیں شمس مشرقۃ فی النہار الشمس لیست بمشرقۃ فی النہار پھر ہم کہیں گے کہ اس میں سے ایک سچا ہے اور ایک جھوٹا ہے تو زمانے میں کیا ہونا چاہیے اتحاد ہونا چاہیے زمانہ بھی ایک جیسا ہونا چاہیے تناقض کے ذریعے دلیل قائم کرنے کے لیے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ دونوں قضیوں کا زمانہ ایک جیسا ہو موضوع ایک جیسا ہو محمول ایک جیسا ہو زمانہ ایک جیسا ہو چوتھی شرط مکان میں اتحاد ہو جگہ بھی ایک جیسی ہونی چاہیے دونوں قضیوں کی مکان میں اتحاد ہو ٹھیک ہے نا مکان میں اتحاد میں کیا مثال دینے کے الارض مخصبۃ فی الریف ہے الارض لیست بمخصبۃ فی البادیہ ٹھیک ہے الارض مخصبہ یعنی زرخیز ہونا زمین زرخیز ہوتی ہے دیہی علاقوں میں اور زمین زرخیز نہیں ہوتی شہری علاقوں میں ٹھیک ہے نا لیست بمخصبۃ فی البادیہ اب اس میں پھر ریف کا تھا دیہی علاقوں میں یعنی جو گاؤں کے علاقے ہوتے ہیں اس میں زمین زرخیز ہوتی ہے اور شہروں میں زمین زرخیز نہیں ہوتی تو جگہ ہی ایک نہیں ہے تو کیسے وہ تناقض بنے گے دونوں قضیے سچے ہیں وہ بھی سچا ہے وہ بھی سچا ہے تو دونوں قضیوں کا مکان ایک جیسا ہونا چاہیے اگر ہم کہیں مثلا جو مثال دیے کہ زمین زرخیز ہوتی ہے دیہی علاقوں میں زمین زرخیز نہیں ہوتی شہری علاقوں میں کیونکہ جگہ جیسی نہیں ہے تو پھر اس میں تناقض پیدا نہیں ہوگا صحیح دوسرا جی آگے چوتھا ہو گیا آگے پانچواں قوت اور فعل میں اتحاد قوت اور فعل میں اتحاد اب ہم تھوڑا سا اپنی توجہ کریں کچھ چیز ہوتی ہے ہم کہتے ہیں بالقوہ اور کچھ ہم کہتے ہیں بالفعل بالقوہ کیا ہوتا ہے یہ چیز جو ہو سکتا ہے مثلا ہم کہتے ہیں ہر بچہ بالقوہ ایک ڈاکٹر ہے ممکن ہے وہ اس میں ہو اتنی صلاحیت بالفعل وہ بچہ ہے یا ہر بچہ بالقوہ ایک جوان ہے صحیح تو بالقوہ ہوتا ہے کہ جس میں صلاحیت ہے لیکن ابھی فعلاً وہ چیز موجود نہیں ہے اور بالفعل ہوتا ہے جو ابھی اس وقت وہ چیز موجود ہے مثلا میں کہوں کہ علی تلمیذ ہے بالفعل علی ابھی جو ہے وہ شاگرد ہے اور علی استاد ہے بالقوہ تو پھر تو تناقض نہ ہوا نا دونوں قضیے ٹھیک ہو گئے یا تو دونوں میں بالفعل کہوں یا دونوں میں بالقوہ کہوں ٹھیک ہے بس اگر میں کہتی ہوں علی تلمیذ ہے بالقوہ اور علی تلمیذ نہیں ہے بالقوہ تو پھر آپ کہیں گے بھی تناقض ہے یا وہ سچ ہے یا وہ سچ ہے یا علی تلمیذ ہے بالفعل یا علی تلمیذ نہیں ہے بالفعل تو دونوں قضیوں میں قوہ اور فعل میں اتحاد یا تو دونوں میں بالقوہ بولا جائے یا دونوں میں بالفعل ٹھیک انہوں نے آپ کے ایک حسن منطق مثال دی محمد میت بالقوہ محمد بالقوہ میت ہے ہر کسی نے مرنا ہے بالقوہ وہ ایک مردہ ہے محمد لیس بمیت بالفعل محمد بالفعل میت نہیں ہے دونوں قضیے سچے ثابت ہو گئے کیوں کیونکہ ایک میں بالقوہ تھا اور ایک میں بالفعل تھا تو پھر تو تناقض نہیں ہوا دونوں قضیے سچے ثابت ہو گئے ٹھیک ہے کہ پانچویں شرط چھٹی شرط ہے جی کل اور جز میں اتحاد کل اور جز میں اتحاد چھٹی شرط ہے کل اور جز میں اتحاد کل اور جز میں اتحاد صحیح اگر دو قضیے کل اور جز مختلف ہوں گے تو ان میں تناقض نہیں ہوگا جیسے عراق کا بعض حصہ زرخیز ہے سارا عراق زرخیز نہیں ہے اب ایک میں ہم نے بعض کو لیا اور ایک میں ہم نے سارے کو لیا دونوں قضیے ٹھیک ہو گئے ٹھیک ہے بس ہم نے کہا سارا عراق زرخیز نہیں ہے ٹھیک ہے عراق
کا بعض حصہ زرخیز ہے. ٹھیک ہے. اب اس میں کیونکہ ہم نے سارا بولا تھا، کل لائے تھے، اس میں ہم نے بعض کہا ہے، تو دونوں قضیے سچ ثابت ہو گئے. یہ بھی ٹھیک ہے، سارا عراق زرخیز نہیں ہے، بعض سے زرخیز ہے، یہ بھی ٹھیک ہے. تو پھر تناقض نہیں ہوا. تناقض کرنے کے لیے یا تو کہتے ہیں سارا عراق زرخیز نہیں ہے اور سارا عراق زرخیز ہے، یا کہتے ہیں بعض عراق زرخیز نہیں ہے اور بعض عراق زرخیز ہے. پھر کہتے ہیں دونوں قضیوں میں تناقض ہے، ایک کا سچ دوسرے کی جھوٹ وضاحت کرے. تو کل اور جز میں کیا ہونا چاہیے؟ اتحاد ہونا چاہیے. دونوں قضیوں میں یا تو ہم کل لے کر آئیں یا دونوں قضیوں میں ہم جز لے کر آئیں. ساتواں جی ہے شرط میں اتحاد، کہ اگر کوئی شرط لگائی جائے تو وہ ایک جیسی شرط ہو. شرط میں اتحاد. شرط میں اتحاد، شرط ایک جیسی ہونی چاہیے. اگر دو قضیوں کی شرط مختلف ہوگی تو ان میں تناقض نہیں ہوگا. جیسے الطالب ناجح ان اجتہدا، طالب کامیاب ہے اگر محنت کرے، طالب ناکام ہے اگر محنت نہ کرے. ٹھیک. اب جب شرط ہی بدل گئی تو دونوں قضیے ٹھیک ہو گئے. ٹھیک ہے نا. میں تو کہتی ہوں کہ مثلا محمد طالب علم کریں، محمد کامیاب ہے اگر محنت کرے، محمد کامیاب نہیں ہے اگر محنت نہ کرے. شرط بدل دی. اس میں شرط تھا محنت کرنا اور دوسرے قضیے میں شرط ہے محنت نہ کرنا. دونوں قضیے سچے ثابت ہو گئے، تناقض نہیں ہوا. تناقض کب ہوتا ہے؟ جب میں کہتی ہوں محمد کامیاب ہے اگر محنت کرے، محمد کامیاب نہیں ہے اگر محنت کرے. شرط ایک جیسی ہونی چاہیے، پھر آپس میں تناقض ہوگا، ایک کا سچ دوسرے کے جھوٹ کو ثابت کرے گا. ٹھیک ہے. وہ بھی ساتھ میں. آٹھواں جی ہے کہ اضافت میں اتحاد. اضافت میں. ٹھیک ہے. اگر دو قضیوں کی اضافت مختلف ہوگی تو ان میں تناقض نہیں ہوگا. یعنی اگر کسی چیز کو دوسری طرف اضافت دی جا رہی ہے تو ایک جیسی چیز کی طرف اضافت دی جائے، ایک جیسی چیز کی طرف اضافت دی جائے. تو آٹھواں ہو گیا جی اضافت میں اتحاد. اضافت میں اتحاد. کیا مثال ہے جی؟ اگر ہم کہیں کہ 4 نصف ہے 8 کے لحاظ سے اور 4 نصف نہیں ہے 10 کے لحاظ سے. ایک دفعہ ہم اس کو 8 سے اضافت دیں، ایک دفعہ 10 سے. 4 نصف ہے 8 کے لحاظ سے، یعنی 8 کے اگر ہم اضافت کرتے ہیں 8 کی طرف، اور 4 نصف نہیں ہے 10 کے لحاظ سے، یعنی 10 کی اضافت سے، تو دونوں قضیے سچ ہو گئے، تناقض نہیں ہوا. کیونکہ اس میں اضافت 8 کے ساتھ تھی اور اس میں اضافت 10 کے ساتھ، دونوں قضیے سچ ثابت ہو گئے. صحیح. تو تناقض کے لیے اضافت میں اتحاد ہونا چاہیے، ایک جیسی اضافت ہونی چاہیے. صحیح ہو گیا. یہ ہو گئی جی جن 8 چیزوں میں اتحاد ہونا چاہیے. اب کن چیزوں میں ان دونوں قضیوں میں اختلاف ہونا چاہیے؟ وہ ہے جی 2 چیزیں، کمیت اور کیفیت. ٹھیک. 2 چیزوں میں اس کا اختلاف ہونا چاہیے. ہم نے کہا کہ ان 2 میں اختلاف. پہلا اختلاف کس میں ہونا چاہیے؟ کمیت میں. ٹھیک ہے نا. ہم نے پیچھے خاران قضیے میں پڑھا تھا نا، قضیہ حملہ میں پڑھا تھا کہ کل اور بعض ہونا. ٹھیک ہے نا. کل اور بعض ہونا یعنی کلیہ اور قضیہ، کلیہ اور جزئیہ. پیچھے ہم نے پڑھا ہے کلیہ اور جزئیہ. تو اس میں ہم نے دیکھنا ہے یا دونوں قضیے کلیہ ہونے چاہیے یا دونوں قضیے جزئیہ ہونے چاہیے. اگر ایک کلیہ اور ایک جزئیہ ہوگا تو پھر وہ اس میں معذرت ایک قضیہ کلیہ ہونا چاہیے اور ایک قضیہ جزئیہ ہونا چاہیے، یعنی اس میں اختلاف ہونا چاہیے. اگر دونوں ایک جیسے ہو جائیں گے تو پھر تناقض نہیں ہوگا. ان چیزوں میں اتحاد ہونا چاہیے تھا معذرت، ان چیزوں میں اتحاد اور ان چیزوں میں اختلاف. کمیت میں کیا ہونا چاہیے؟ اختلاف.
اگر دو قضیوں کا کمیت میں اتحاد ہوگا تو ان میں تناقض نہیں ہوگا. تناقض کے لیے ضرور ہے کمیت. خارن کمیت میں نے بول دیا. کمیت کیا ہوتا ہے؟ کلیہ اور جزیہ ہونا. قضیے کا کلیہ اور جزیہ ہونا ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں. کلیہ اور جزیہ ہونا کمیت. تو اگر ایک قضیہ کلیہ ہے تو دوسرا جزیہ ہونا چاہیے, اور اگر ایک جزیہ ہے تو دوسرا کلیہ ہونا چاہیے. پھر ان میں تناقض پیدا ہوگا. اگر دونوں کلی ہو گئے یا دونوں جزی ہو گئے تو پھر بھی تناقض پیدا نہیں ہوگا. جیسے انہوں نے مثال دی ہے کہ بعض المعدن حدید, بعض المعدن حدید, بعض المعدن لیس بحدید. بعض معدنیات لوہا ہیں, بعض معدنیات لوہا نہیں ہے. اب آپ غور کریں, خانہ توجہ کریں, دیکھیں موضوع بھی ایک جیسا ہے, محمول بھی ایک جیسا ہے, کوئی زمانہ کوئی اس میں مکان میں کوئی ایسا نہیں کہ اختلاف ہو, سب ایک جیسا ہے. پھر بھی یہ تناقض نہیں بن رہا, دونوں قضیے سچے ہیں. بعض معدنیات لوہا ہے, بعض معدنیات لوہا نہیں ہے, سونا ہے, چاندی ہے, اور بہت سی ہے معدنیات. ٹھیک, دونوں قضیے سچے. کیوں؟ کیونکہ ایک دونوں اتحاد ہے, یہ بھی جزئیہ ہے اور یہ بھی جزئیہ ہے. اس میں سے ایک کو جزئیہ ہونا چاہیے تھا اور ایک کو کلیہ ہونا چاہیے تھا. پھر ہم کہتے ہیں کہ ایک سچا ہے اور ایک جھوٹا ہے. ٹھیک ہے, اس میں اتحاد نہیں ہونا چاہیے, اس میں اختلاف. اگر ایک قضیہ کلیہ ہے تو دوسرا قضیہ کیا ہونا چاہیے؟ جزئیہ, دوسرا جزئیہ. ٹھیک ہے نا. جیسے اگر ہم نے کہا بعض المعدن حدید اور میں کہوں کہ معدن میں سے کچھ بھی نہیں. ٹھیک ہے نا. اگر میں کہتی ہوں کہ معدن میں سے کچھ بھی سونا نہیں ہے, یعنی لا شیء من المعدن, لا شیء من المعدن, معدن میں سے کوئی بھی چیز لوہا نہیں ہے. اب اس میں سے ایک سچا اور ایک جھوٹا, اب تناقض بن گیا. بعض المعدن حدید, لا شیء من لا شیء کہتے ہیں نا کلیہ کو, کوئی بھی چیز نہیں, یہ کلیہ آ جاتا ہے. لا شیء من المعدن لیس, لا شیء من المعدن بحدید. ٹھیک, اب دیکھیں اب تناقض آ رہا ہے. بعض المعدن حدید, یہ سچا قضیہ ہے, اور لا شیء من المعدن بحدید, معدنیات میں سے کوئی بھی لوہا نہیں ہے, یہ جھوٹ ہے. کیوں؟ معدنیات میں سے لوہا ہے معدنیات. اب تناقض پیدا ہوا, ایک کو میں نے جزئی رکھا اور ایک کو میں نے کلی. تو ایک اس میں اختلاف ہونا چاہیے کمیت میں, ایک قضیہ کلیہ ہو تو دوسرا جزیہ ہو. اگر پہلا جزیہ تو پھر دوسرا کلیہ ہو, تو کمیت میں کیا ہونا چاہیے؟ اختلاف ہونا چاہیے. دوسرا جس میں اختلاف ہے خاران, وہ ہے کیفیت میں, یعنی موجبہ اور سالبہ ہونے میں. موجبہ اور سالبہ یعنی ایجاب اور سلب میں. دوسری چیز جس میں اختلاف ضروری ہے وہ ہے کیفیت. کیفیت یعنی ایجاب اور سلب. ایجاب اور سلب یعنی اگر ایک قضیہ موجبہ ہے تو دوسرا سالبہ ہو. جیسے میں نے ایک موجبہ بنایا تھا, موجبہ پتہ جو مثبت ہوتا ہے, سالبہ جو نفی ہوتا ہے, ایک مثبت تھا اور ایک منفی تھا, تناقض پیدا ہو رہا تھا. صحیح. تو کیا ہونا چاہیے؟ ایک قضیہ اگر موجبہ ہے تو دوسرا سالبہ ہونا چاہیے, اور اگر پہلا والا سالبہ دوسرا موجبہ ہونا چاہیے. دونوں اگر موجبہ ہو جائیں گے تو تناقض نہیں ہوگا, یا دونوں سالبہ ہو جائیں گے تو تناقض نہیں ہوگا. اس میں اختلاف ضروری ہے. جیسے میں نے مثال دی, بعض المعدن بحدید, یہ موجبہ تھا, مثبت تھا, اور لا شیء من المعدن یہ کیا تھا؟ سالبہ تھا, تو تناقض پیدا ہو رہا تھا. صحیح. لیکن اگر ہم دونوں موجبہ رکھیں, جیسے میں نے مثال دی کل انسان ناطقن, بعض الانسان ناطقن, کل انسان ناطقن, بعض الانسان ناطق. ٹھیک ہے. اب یہ بھی موجبہ ہے, یہ بھی موجبہ ہے. اب اس میں تناقض نہیں گا. ہر انسان ناطق ہے, بعض انسان ناطق ہے, تو اب اس میں تناقض نہیں آ رہا. تناقض پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس میں اختلاف ہو, یعنی اگر ایک موجبہ ہے تو دوسرا سالب ہونا چاہیے. جب یہ تمام شرائط دو قضیوں میں پائی جائے, 8 چیزوں میں اتحاد. خارن منطق مظفر میں نے 9 چیزیں بولی ہیں, لیکن ابھی میں آپ کی اس کتاب کے مطابق خلاصۃ المنطق اور اکثریت جو مشہور وہ 8 چیزیں ہیں.
वैसे मंतिक मुजफ्फर उन्होंने 9 बोली। तो 8 चीज़ों में इत्तेहाद और 2 चीज़ों में इख्तिलाफ। मैं ये बात आपको इसलिए कह रही हूँ कि बाज़ औक़ात अगर कुछ बातें मंतिक में बयान नहीं करती तो मुमकिन है कि जब आप दूसरी किताबों में पढ़े तो आप कहें कि ये तो उस्ताद ने बयान नहीं किया था। मैं सिर्फ इस जगह पर उतना ही बयान करूँ कि जितना आपको ज़रूरत है, जितना खुलासुल मंतिक के मुताबिक है, वरना मंतिक तो तफसीली है, बहुत सी तफसीलात है, बहुत सी चीज़ें जो हम बयान नहीं करते। तो ऐसा ना हो कि कभी आप ये देखें तो आपके उस्ताद ने तो वो मैं गलत पढ़ा दिया, वो गलत नहीं पढ़ाया, वो मुख्तसर पढ़ा दिया, थोड़ा पढ़ा दिया, बाकी चीज़ें अभी बहुत सी तफसीलात हैं। तो तनाकुस के ज़रिए इस्तदलाल कायम करने के लिए 2 कज़ियों में 8 चीज़ों में इत्तेहाद होना चाहिए और 2 चीज़ों में इख्तिलाफ होना चाहिए, फिर तनाकुस पैदा होगा। क्या तनाकुस पैदा होगा कि एक कज़िये का सिद्क दूसरे के किस्ब पर दलालत करेगा और एक का किस्ब दूसरे के सिद्क पर दलालत करेगा, फिर जो है वो नतीजा निकल आएगा। सही। अब कारण जो ये अब हमने शराइत पढ़ ली, इसके बाद हम इसके ज़रिए दलील कैसे काम करें इंशाल्लाह मैं अगले दर्स में बताऊंगी, क्योंकि आज के लिए इतना काफ़ी है। आप लोग इसको अच्छी तरह से याद करके मुबाहिसा करें, फिर अगले दर्स में हम इसके ज़रिए नतीजा निकालेंगे तनाकुस के ज़रिए। सही। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।